تو چل اے موسم گریا، پھر اب کی بار بھی ہم ہی تیری انگلی پکڑتے ہیں، تجھے گھر لے کے چلتے ہیں۔ وہاں ہر چیز ویسی ہے، کوئی منظر نہیں بدلا، تیرا کمرہ بھی ویسے ہی پڑا ہے جس طرح تو نے اسے دیکھا تھا، چھوڑا تھا۔ تیرے بستر کے پہلو میں رکھی اس میز پر اب بھی دھرا ہے مگ وہ کافی کا، کہ جس کے خشک اور ٹوٹے کناروں پر ابھی تک وسوسوں اور خواہشوں کی جھاگ کے دھبے نمایاں ہیں۔ قلم ہے جس کی نب پر رت جگوں کی روشنائی یوں لرزتی ہے کہ جیسے سوکھتے ہونٹوں پر پپڑی جمنے لگتی ہے۔ وہ کاغذ ہیں جو بے روئے ہوئے کچھ آنسوؤں سے بھیگے رہتے ہیں، تیرے چپل بھی رکھے ہیں کہ جن کے بے ثمر تلووں سے وہ سب خواب لپٹے ہیں، جو اتنا روندے جانے پر بھی اب تک سانس لیتے ہیں۔ تیرے کپڑے جو غم کی بارشوں میں دھل کے آئے تھے، میری الماریوں کے ہینگروں میں اب بھی لٹکے ہیں۔ دلاسوں کا وہ گیلا تولیہ اور ہچکیوں کا ادگھلا صابن چمکتے واش بیسن پر پڑے ہیں، اور ٹھنڈے گرم پانی کی وہ دونوں ٹونٹیاں اب تک رواں ہیں، تو جنہیں اس دن کسی جلدی میں چلتا چھوڑ آیا تھا۔ دریچے کی طرف دیوار پر لٹکی گھڑی اب بھی ہمیشہ کی طرح آدھا منٹ پیچھے ہی رہتی ہے۔ کیلنڈر پر رکی تاریخ نے پلکیں نہیں جھپکی، اور اس کے ساتھ آویزاں وہ ایک مہکارتا منظر، وہ ایک تصویر جس میں وہ میرے شانے پہ سر رکھے میرے پہلو میں بیٹھی ہے، میری گردن اور اس کے گیسوؤں کے پاس ایک تتلی خوشی سے اڑتی پھرتی ہے۔ کچھ ایسا سحر چھایا ہے کہ دل رکتا ہوا چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ مگر اے موسم گریا، اسی ذات نہ جانے کس طرف سے تو چلا آیا، ہمارے بیچ سے تو اس طرح گزرا کہ جیسے دو مخالف راستوں کو کاٹتی سرحد، کہ جس کے ہر طرف بس دوریوں کی گرد اڑتی ہے۔ اسی ایک گرد کی تہسی تجھے دروازے کی بیل پر شاید جمی نظر آئے، کوئی تصویر کے اندر کمی شاید نظر آئے۔ تمنا سے بھری آنکھیں جو ہر دم مسکراتی تھیں، اب ان آنکھوں کے کونوں میں نمی شاید نظر آئے۔